صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی ایک معجزہ ہے. یہ جو بلیو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ باقی رہے گا. بے شک سبحان اللہ. جب جب یہ مسئلہ پیش آیا ہے امت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد، تو امت بیدار ہوئی، امت کو جاگنا پڑا اور امت جاگ گئی کہ نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا. اور یہ ایسا عقیدہ ہے امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں پوری امت اس پر اتفاق، پوری کی پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ پوری امت کا اتفاق ہے. اور یہ جو صدی گزر رہی ہے، میری نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو صدی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ تحفظ ختم نبوت کی صدی ہے. 100 ایئرس گزر گئے نا یہ پورے، یعنی پوری امت نے اس مسئلے کو پروٹیکٹ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ، اور اس صدی میں پہنچا ہے. اس صدی میں بھی اگر کسی نے کہا کہ بھائی حضور کے بعد میں نبی ہوں، تو امت نے اس کو مانا نہیں ہے، انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہمارا منبع مرجع ماوا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق محبت سب کچھ حضور ہی کے ساتھ ہے. حضور کے بعد ہم کسی صورت میں کسی لفظی جو کھیل ہوتے ہیں نا، داؤ پیچ جو ہوتے ہیں کہ شرعی نبی، غیر شرعی نبی، مستقل نبی، فلانا نبی، کسی قسم کی کوئی نبوت ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. بھائی امت کے پاس مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو موجود نہ ہو، ہمیں ضرورت ہو کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے. ایک عام انسان جو دنیا کے اندر ہے نا، تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی چیز چھوڑی ہے کہ وہ چیز پوری کرنی باقی رہ گئی، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو، چاہے احکام کے لحاظ سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو امت کی نے چھوڑا ہو کہ بھئی یہ اس کو کوئی ایک شخص آئے گا اور وہ پورا کرے گا. اس زمن میں سب سے پہلے میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی طرف لے چلتا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
اور تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص جو کہ طائف کا رہنے والا تھا. کہاں کا رہنے والا تھا؟ طائف کا. وہ اللہ کو بھی مان. طائف گئے ہیں نا ہم لوگ، پتہ نہیں بعض لوگ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، لیکن جانا چاہیے وہاں. طائف جانا چاہیے. گئے صحیح تو طائف کے میدان کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت کا میدان کون سا ہوتا ہے. دعوت دینا آسان نہیں ہوتا ہے. دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا. تو وہاں کا رہنے والا تھا، اللہ کو مانتا تھا. ایک شخص اللہ کو مانتا تھا، پچھلے نبیوں پر جو کتابیں تھیں اس کو بھی مانتا تھا، انجیل اور تورات کو بھی پڑھتا تھا، سب مانتا تھا. لیکن ایک رسول کے آنے کا منتظر تھا کہ ایک رسول آئے گا. حق کا متلاشی تھا، وحی کو بھی مانتا تھا، سب کچھ مانتا تھا کہ بھائی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اب میں کوئی ہدایت کے راستے کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. اب یوں کہنا کہ وہ جاہلیت کا ایک دور تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بالکل قریب قریب وہ تھا، اور بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ پھر وہ اس وقت موجود تھا. حضور کی بعثت سے پہلے وہ موجود تھا. وہ ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان کہلائے گا، حنفاء میں شمار ہوگا، دین حنیف کو فالو کرتا تھا. اس کو کہیں سے خبر ہوئی، اطلاع ہوئی کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو اس کا یہ گمان یہ تھا، اور یہ شخص بڑا شاعر تھا، بہت بڑا حکیم تھا. کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے امیہ بن ابی سلط، سعود کے ساتھ، مکہ کے رہنے والے. تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ ایک نبی تو آ گئے، لوگوں نے کہا کہ وہ تو نبی آ گئے، آپ جس کے منتظر تھے. تو اس کا گمان یہ تھا، اس کی چاہت یہ تھی، اس کی خواہش یہ تھی کہ جس نبی کو آنا تھا، جس کا میں منتظر ہوں، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے تورات انجیل کے اندر، وہ تو میں ہی نبی ہوں. یعنی بذات خود نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا اور سامنے کہا کہ میں نبی ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے قریب کی بات ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پھر بحرین چلا گیا تھا. بحرین ہے نا. 8-10 سال کے بعد وہ دوبارہ پلٹا، طائف آیا تو دوبارہ پھر لوگوں نے پھر کہا کہ بھائی وہ تو اللہ کے نبی جن کا ذکر کیا. تو اس نے کہا کہ کیا کہتے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے سوا کسی معبود کے قائل نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور ان کا دعویٰ رسول اللہ ہونے کا ہے، وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور ان تک یہ بات، ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ آؤں گا، آپ بھی اپنی جماعت کے ساتھ تشریف لائیں، اور آپ کے ساتھ مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی. تو وہ پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کے اندر موجود تھے. تو پھر اس نے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے پھر جو اپنا اس کا کلام تھا وہ کلام پیش کیا کہ میں بھی کچھ ہوں. آخر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، تو اس نے بھی تو اپنا کلام پیش کرنا تھا.
اپنی بات رکھنی تھی کہ میں بھی مطلب مکالمے کے لیے بات چیت کے لیے آیا ہوں، تو میں بھی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی بات لے کر آؤں کہ لوگ دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آئے. تو اس نے نثر کے انداز میں کچھ اشعار پیش کیے، پھر اس کے بعد جو شعراء کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا، وہ اس نے اپنے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اب پچھلے جمعے میں نے سورہ یاسین کے بارے میں جو فضیلت بتائی تھی، تو اس ضمن میں مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بیت اللہ کے اندر اس شخص کے سامنے جو مدعی نبوت تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اس کے سامنے صحابہ بھی موجود تھے، اس کے لوگ بھی موجود تھے، سورہ یاسین کی تلاوت. روایتوں میں آتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد جو معجزہ ہے، زندہ معجزہ، اس کی طاقت دیکھیں. پتہ نہیں ہم سب کرتے ہیں کہ نہیں تلاوت اس کی طاقت کا اندازہ کریں کہ جو مدعی نبوت اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھسیٹتا ہوا وہاں بیت اللہ سے نکل گیا. آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو نکال رہا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، بیت اللہ کو چھوڑ رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ مدعی نبوت جو اتنی بڑی طاقت رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ جی میں نبی ہوں. اب اس کے لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہو، تم تو مدعی نبوت ہو، تم یہ کیا عمل کر رہے ہو. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ جس نبی کے سامنے تم مجھے لے کر گئے ہو یا میں آیا ہوں، تو یہ وہ نبی ہے جو برحق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وقت کا مدعی نبوت تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کلام کرنے کے لیے گیا، وہ اس بات پر گواہ پہلے بھی تھا، وہ اس بات کو مانتا تھا کہ انجیل اور تورات کو پڑھنے کے باوجود وہ یہ بات کو مانتا تھا پہلے کہ بھائی ایک رسول آنے والا ہے اور منتظر، میں اس کا منتظر ہوں. اب یہاں علماء نے بات لکھی کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، اتنی معلومات کے باوجود، اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود ایک آدمی اس کو معلوم ہے کہ بھائی، اور وہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ رسول جس کے ہم منتظر تھے، تورات انجیل کے اندر اس بات کی گواہی شہادت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین ہیں، لاسٹ فائنل پروفٹ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی پیدا نہیں کیا جائے گا. یہ بات مانتا تھا، کیوں نہیں مانے بھائی اس نے. اب یہ سوال لوگوں نے کیا اور اس بات کو پھر مفسرین نے اٹھایا کہ بھائی اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وقت کا نبی کا منتظر ہوں، آنے والا ہے، پھر نہیں مانا اچانک، یہ کیا ہو گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ضد کی وجہ سے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا. ضد ہوتی ہے نا دنیا کے اندر، جیسے شیطان کو ضد تھی نہ ماننے کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیسے مانوں. تو دنیا کے اندر ضد کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. یاد رکھیں کہ دین کے معاملے کے اندر اگر کسی نے ضد کیا، اسلام کے معاملے میں کسی نے ضد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جو آپ کے سامنے جو واقعہ میں نے پیش کیا ہے، ایسے گڑھے میں پھینکتے ہیں کہ وہ ایمان کا بھی نہیں رہتا اور وقت کے نبی کا انکار کر بیٹھتا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی سے مراد یہ کہ قیامت تک کے لیے نبی نا، تو اس کا انکار کر دے گا. اگر کوئی شخص حضور کی تعلیمات کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے، حضور کی عقیدوں کا دیے ہوئے عقیدوں کا انکار کرتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیے ہیں تعلیمات، اس کا انکار کرتا ہے، تو اگر یہ عمل کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکاری ہے، نکل گیا ہے، اس دائرے سے نکل گیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ابھی ہندوستان سے کرناٹک سے ایک فون آیا میرے پاس صبح،
میں نے کوئی کتاب بھیجی تھی کسی گروپ کے اندر جو ختم نبوت کے موضوع پر تھی، تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ مولانا کو پکڑو، تو وہ کہہ رہے 2 ہفتے سے میرے پاس آپ کا نمبر تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آپ کو کال کروں۔ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں بھائی، ہم بندے اس میں ہمت کی کیا بات ہے؟ کہہ رہے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہتے میں نے فلاں یونیورسٹیز کے اندر ہندوستان کے اندر پتہ نہیں کہاں میں نے پڑھا، تعلیم مکمل کی، اور ان تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد میرے پاس اور میرے جو گھرانہ تھا، میرا جو گھرانہ ہے وہ سارا تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے۔ میرے والد صاحب، میرے ماموں، چچا، میری امی، سارے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے۔ تو کہتا ہے میرے اوپر ایک ایسا زمانہ آیا کہ میں اسلام سے بالکل نکل گیا، یعنی میں نے بتایا کہ مطلب کتنا عرصہ، کہتا ہے 6 مہینے کا جو دور تھا، یہ 6 مہینے کا جو اسپیس تھا، یہ 6 مہینے کے اسپیس کے اندر میں تھا، تو میں اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بالکل یہ ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں مانتا ہی نہیں کسی چیز۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں میرا شروع سے جو ذہن تھا وہ ڈیبیٹ کا تھا۔ اب آپ اگر ماشاءاللہ اگر آپ بہت سارے دنیا کے اندر آپ سوشل میڈیا پر آ گئے نا کہ ڈیبیٹر، اور کتابیں اپنی طرف سے پڑھنا شروع کر دی بغیر استاد کے، بغیر دیکھے کہ یہ کتاب صحیح ہے، غلط ہے، مستند ہے، کیا ہے اس کا، کوئی ریفرنسز ہے، کوئی مستند ہے۔ تو اسی طرح ہوا کہ بس میں نے، اور دوسری بات یہ کہ میری جو اٹھک بیٹھک تھی اس 6 مہینے کے اندر اور اس سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی کہ جو اسلام اور مسلمان اور یہ مذہب سے کوئی بالکل ان کا تعلق نہیں تھا، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن میں ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اٹھک بیٹھک تھی، نشستوں برخاست تھی۔ اس وجہ سے مین دوستوں کی وجہ سے یہ جو 6 مہینے میرے پر آئے، میں اسلام سے بالکل دور چلا گیا تھا اور اسلام کا تعلق ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے مجھے پوری سٹوری بتائی، پھر اس نے بتایا کہ بھائی انگلش لٹریچر کے اندر میری بڑی مہارت ہے، اور میں نے کچھ کتابوں کی ٹرانسلیشن کی ہے، تو آپ کی یہ جو کتاب آپ نے جو بھیجی ہے، جو بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، تو اس کتاب کا ٹرانسلیشن میں نے کر لیا ہے، اور 8-10 کتابوں کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیا۔ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے جو ایک سبق کی بات میں آپ کے سامنے میں نے عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ اگر بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، مسجدوں میں نہیں آئیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں لے کے آئیں گے، اور آپ کے بچے تو ادھر ادھر جاتے ہیں اور ان کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے جیب کے اندر تمام اشیاء اور تمام وہ چیزیں جس کے ذریعے سے اس کا دماغ دوسری طرف جا سکتا ہے، وہ مہیا موجود ہے۔ ایک بات اور اس ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، جیسے ہمارے ایک پورا ماڈل دیا ہمیں، اس کی جو پہلی اینٹ ہے، پہلی جو بنیاد ہے، اگر وہ گر گئی، نکل گئی، تو آپ کی پوری عمارت وہ نیچے ہوتی جائے گی، ان بیلنس ہو جائے گی، بیلنس میں نہیں رہے گی۔ کرسی لگا دو۔ اچھا جی، سنیں، توجہ کریں۔ یہ جو دیوار عمارت ہے، اس کو ان بیلنس کرنے والی چیز کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی پورا ہم نے دین کو، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ سارے علماء، یہ پورا جو لٹریچر ہے اسلام کا، اس کو ان بیلنس کون کر سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کو کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ایک سیدھا سادہ آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں، علماء کو مانتا ہوں، دین کو مانتا ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں، خانقاہ میں بیٹھتا ہوں، سارا ایک ماڈل ہے نا پورا کام، کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، اور جنات کو مانتا ہوں، جنت دوزخ کو مانتا ہوں، عذاب قبر کو مانتا ہوں، یہ ساری موٹی موٹی چیزیں سب کو مانتا ہوں۔ ان بیلنس کون سی چیز کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی آخری نبی نہیں، یہ بات آپ ذرا سنیں۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ پچھلے جو میں عرض کیا تھا دجال کے بارے میں، دجال جو آئے گا اس سے دور رہنے کے جو حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور رہنے کا حکم فرمایا، وہ کیوں کیا؟
وہ جب آئے گا تو وہ شبہات لے کر آئے گا. شبہات سے کیا مراد؟ آپ بولیں گے کہ شبہات چلو اس کو اور آسان کر دیتے ہیں. کنفیوژن پیدا کرے گا, شکوک و شبہات لے کر آئے گا, اور میں نے جیسے بتایا ڈیسیو کرے گا, دھوکہ دے گا. لوگ بولیں گے یار یہ صحیح ہے غلط ہے. یہ صحیح اور غلط والی جو چیز ہے, اب بہت سارے لوگ جیسے میں اپنے طلباء کو طالبات کو پڑھاتا ہوں تو ایک طالبہ مجھے کہنے لگی کہ مدرسے کی پڑھی اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں یو کے میں آ کے, میں تو پاکستان میں تو تھی, یو کے میں آئے تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. مدرسے کی پڑھی ہوئی طالبہ. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ بات کہنا, یہ دل میں یہ بات آ جانا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, گئے کام سے. مجھے بتائیے کہ قرآن ہے, حدیث ہے, باقی جو معاملات ہیں ہمارے, یہ ہمارے مائنڈ سیٹ پہ بنا ہوا ہے نا, بالکل دماغ پہ بیٹھی ہوئی بات کہ بھائی یہ صحیح ہے ساری, اور اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. آج کل دنیا کے اندر, اور آج کل شروع سے چلا آ رہا ہے, اور چونکہ میں نے بتایا یہ جو دور ہے وہ دجال کے قریب کا دور ہے, اس سے آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہماری جو مسلمات, جو ہم پورے دین کو, اسلام کے اس خاکے کو, ایک ماڈل کو مانتے ہیں, اس کو ظاہر بات ہے اس سے تھوڑا سا ان بیلنس کرنا ہے نا, لوگوں کو ہٹانا ہے. تو کیسے ہٹائیں گے اس کا طریقہ یہ ہے. جیسے میں آج ان کو, ہمارے جو بھائی ہیں ان سے میں کہہ رہا تھا, یہ مجھ سے رات کو فون پر بات کر رہے تھے کہ میں فلانا کو دیکھتا ہوں, فلانا کو دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی اپنے علماء کو پڑھو, اپنے علماء کو دیکھو. 2 دن نہیں ہوئے جن کو سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں, جن کے چہرے آ رہے ہیں, اور بڑے مطلب ہمارے پاس جو ہمارے اسکالرز ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں کہ جو علمی بات کر رہے ہوتے ہیں, تفرقے کی بات نہیں کرتے وہ کہ فلانا یہ لکھ دیا, فلانا یہ لکھ دیا, فلانا یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. جس کا دین سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس پر وہ گفتگو کر کے دین کو, اسلام کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, تاکہ لوگوں کا جو ہے نا دماغ کھسک جائے. ایک پٹری پہ چل رہا ہے نا, وہ کہ یار یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ ہم مجلس لگی ہوئی ہے, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسلام کی, دین کی, قرآن کی, حدیث کی, نماز, روزے, زکات کی, اور دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے, یار اس نے غلط کر دیا, اس نے فلانا کتاب میں لکھ دیا, اس نے غلط کر دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. تو آپ مجھے بتائیے, صحیح بتائیے کہ آپ میری بات زیادہ سنیں گے یا آپ اس کی بات زیادہ سنیں گے؟ آج کل جو ٹرینڈ بن چکا ہے وہ زیادہ تر یہ بن چکا ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں سننی ہیں کہ جو کنفیوز اور جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح دین کا, اسلامی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا, یا صحیح تعلیمات بتلانے والوں کو فالو نہیں کیا. اب جن لوگوں نے فالو نہیں کیا صحیح تعلیمات کو, جن لوگوں نے بتایا ان کو فالو نہیں کیا, تو ظاہر بات ہے وہ بھٹکے گا. اب میں اس کی مثال عام طور پہ یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی محلے کے اندر 2 اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر کی رائے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے, ایک ڈاکٹر کی رائے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. کیا آپ کبھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں؟ علاج دونوں کا ہو رہا ہوتا ہے, اور دونوں طریقے سے علاج ہو رہا ہوتا ہے, اور دنیا اس چیز کو تسلیم, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. تو ایسے لوگ دنیا کے اندر آ کے معاملات کو الجھا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اور اس سے لوگوں کا ہو جاتا ہے. تو یہ شک والی جو عمارت ہے, یہ شک والی جو اینٹ ہے, اس کو کبھی ذہن میں نہیں آنے دینا. اور یہ اس کی بات ایک اور سمجھ لیجیے, اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے حل. اگر کبھی کہیں ایسا شک آ جائے تو سب سے پہلے تو آپ نے 3 کل پڑھنے ہیں, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور پھر علماء سے رابطہ کرنا ہے جو آپ کے مستند عالم دین ہو, محلے کے امام صاحب ہو. اگر وہ ان کے پاس جواب نہ ہو تو دوسرے کے پاس جائیں, تیسرے کے پاس جائیں, چوتھے کے پاس جائیں. یہ اس شک کو جب تک آپ دور نہ کر لیں صحیح معنوں کے اندر, پہلی بات تو آنا نہیں چاہیے. علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں. اب ایک اور مسئلہ ذرا سنیں, بات تو بہت ساری کرنی ہے
لیکن کیا کریں، وقت ہی نہیں ہوتا، اور دیر سے آتے، جب بندے نہیں ہوتے پھر کیا بات کریں. ہمارے دیکھیں، یہ میں نے جیسے بتایا نا، یہ صدی جو ہے وہ ختم نبوت کی صدی ہے. پوری زندگی ہمارے بزرگوں نے 100 سوا 100 سال 150 سال کے قریب، تقریباً 250 سال کے قریب اس عقیدے کی حفاظت کی. ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ایک بزرگ جس کا نام لینا بہت ضروری ہے ہمارے بزرگوں میں، کیونکہ جب تک ہمارے بزرگوں کا تعارف نہیں ہوگا، ہمارے اکابر کا تعارف، اس لائن سے تو سب بزرگوں نے خدمت کی ہے، سب فرقوں کے بزرگوں نے خدمت کی ہے. کوئی کیونکہ اس میں تو اختلاف ہے نہیں، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنے بھی فرقے ہیں اسلام کے، ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن ایک بزرگ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ان کا نامی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند بنایا تھا. آپ نے سنا نہیں ہوگا نا، ایسے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے. مطلب میں آپ کو یہ بڑی چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ بات، اور بڑی تحدی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی. قرآن و حدیث تو موجود تھا نا، ختم نبوت کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھنے والی شخصیت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یاد رکھیں. اور یہ وہ دور تھا کہ شرک کا دور تھا، بہت شرک اور بدعات کا دور تھا. اور یہ وہ دور تھا کہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے تھے. جو مسلمان تھے ان کے ذہن کو خراب کر رہے تھے، ان کو شرک اور بدعات کی دعوت دے رہے تھے، اور اسلام سے نکلنے کی دعوت دے رہے تھے. اور یہ وہ دور تھا کہ شکوک و شبہات کا دور تھا، کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی کہ جی یہ اسلام، یہ والی جو بات ہے قرآن میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. بہت زور و شور سے اس دور کے اندر ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، یا منکرین ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، وہ اس دور میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ جی میں ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتا. ایسا شخص بھی کوئی موجود نہیں تھا. تو اس دور میں جب کوئی منکرین ختم نبوت میں سے کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں تھا جو مدعی نبوت تھا، جو انکار کرے، تو ایسے دور کے اندر عقیدہ ختم نبوت پر کتاب لکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے اندر سب سے بڑا کارنامہ تھا. کہ اور میرے نزدیک ہماری جو ختم نبوت کا کام ہے، ایک دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا. یہ فاؤنڈر ہیں اس کام کو اٹھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اور ان کا انداز دیکھیں، وہ مسلمانوں کو بھی سمجھاتے تھے، جو غیر ایمان والے تھے، غیر مسلم تھے، ان کو بھی سمجھاتے تھے الحاد کے بارے میں، جو ایتھیزم ہے، اور اس کے بعد بدعات کے بارے میں، شرک کے خلاف، شرک کے بارے میں، اور توحید کے بارے میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ مسلمانوں کو، اور پھر حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو بھی ان غیر مسلموں کو بھی سمجھایا کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی سمجھایا کرتے تھے، اگرچہ وہ اس دور کے اندر یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا. یہ پہلی شخصیت یہ یاد رکھیں. اور اس کے بعد 1301 ہجری کے اندر، یہ دوسری لڑی کی بات کر رہا ہوں، دوسری شخصیت، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب لکھی، پہلی کتاب اوپر رکھی ہے، ادھر بھی رکھی ہے، برائن احمدیہ. اس کتاب پہ پہلی کتاب ہے، اور اس کے حوالے سے میں پھر انشاءاللہ پھر بات کروں گا آپ کے سامنے. پہلی کتاب لکھی تو اس زمانے کے اندر لدھیانہ، جو پنجاب کے اندر ہے، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لدھیانہ ہے. اس لدھیانہ کے اندر 3 عالم دین تھے، 3 بھائی تھے، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مولانا محمد صاحب. یہ 3 بھائی. انہوں نے جب کتاب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے. یہ دوسرا کارنامہ ہمارے اکابر کا علماء کا کہ بھائی فوراً، یعنی آفیشلی یہ فتویٰ نہیں تھا کسی کے پاس اس وقت. تو اب
بعض لوگوں میں تشویش تھی، جیسے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. بعض اپنے لوگ بھی ایسی شخصیت کی گرویدہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں تانے دیتے ہیں، یار یہ مولوی جو ہے یہ کہتا ہے یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے؟ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کیسا ہے؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں بڑی ہلچل ہو گئی کہ بھائی یار یہ بندہ جو ہے اس نے کتاب لکھی ہے. تو یہ تین علماء تو کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1301 ہجری کے اندر دیوبند کے اندر ایک جلسہ ہوا. اس جلسے میں پھر ان علماء کو مدعو کیا، بلایا کہ بھائی آپ آئیں تینوں، آپ نے جو بات کی کہ مسلمان نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور اس زمانے کے اندر ہمارے علماء میں تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سارے بڑے بڑے حضرات یہ موجود تھے اس زمانے کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ بھائی آؤ پھر. اور اس زمانے میں ہمارے صاحب کشف شخصیت تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سارے حضرات وہاں موجود تھے. ان حضرات نے پھر ان کے آپس میں گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا، لٹریچر بتایا اور یہ سمجھایا، ان کو بتایا کہ بھئی یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کو نوٹ کیا. پھر 1301 ہجری کے اندر دیوبند سے باقاعدہ علماء اکرام نے ایک باقاعدہ فتویٰ جاری کیا جو پوری دنیا کے لیے کیا تھا، ایک آفیشل ایک فتویٰ تھا کہ جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو باقاعدہ غیر مسلم قرار دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ شخص. دیکھیں یہ تو میں نے ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی، دو فریق کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. پہلے میں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، اور پھر یہ تین بھائی، اور پھر دیوبند کے ان چند علماء کی بات کی ہے. اس کے بعد یہ باتیں چلتی رہی، ایک صدی گزر گئی، اور اس کے لیے علماء نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو میں نے جو بات یہ کی نا آپ کے سامنے کی، یہ جو صدی گزر رہی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی صدی ہے. علماء نے بڑی محنت کر کے، اور پھر ہم جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، ہمارے والد صاحب جیسے، اب تو 82 سال ہو گئے، اب مجھے ہو گئے، میں اپنی عمر کیوں بتاؤں ابھی آپ کے سامنے کیونکہ لوگ بھی سن رہے ہیں. مجھ جیسے جوان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ وہ یہ گھر گھر جا کے، ہر دروازے میں جا کے دستک دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو عقیدہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. خود بھی اپنا ایمان محفوظ رکھیں، اپنی اولادوں کا بھی ایمان محفوظ رکھیں، اور اپنے نسلوں کو بھی ایمان محفوظ رکھیں. اس لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، اور اس جیسے بہت سارے علماء یہاں کام کرتے رہے. پوری ہسٹری آپ کے سامنے نہیں رکھنی آج، اس لیے میں نے یہ ساری آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اپنی نسل کے ایمان کو بچانا چاہیے. اس کے لیے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو سال میں ایک دفعہ کچھ اس طرح کی نالج دی جاتی ہے مختلف جگہوں پہ. تو کل انشاءاللہ العزیز بروز ہفتہ بعد نماز عصر ہم نے تو خواہش کی تھی کہ بھائی اس ایریے میں رکھیں، لیکن ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ایئرپورٹ کے قریب رکھیں تاکہ برمنگھم سے، بریڈ فوڈ سے، اسکاٹ لینڈ سے اور آسٹریلیا سے جو ساتھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، وہ ان کے آنے میں ان کے لیے سہولت ہو اور آسانی ہو تاکہ وہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے وہاں پہنچ سکے. تو آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کل 7 ستمبر کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور اس صدی کے اندر جتنی بھی محنت ہوئی ہے پوری کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی، جو اچیومنٹ ہوئی ہے اس کام کے حوالے سے اس کو سنیں. اور صرف اردو میں بیان نہیں ہوں گے، اردو میں تو 2-4 لوگوں کے بیان ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو بیان ہوں گے وہ انگلش میں ہوں گے تاکہ آپ کو آگاہی ہو سکے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہیز اسلامک سینٹر، ہیز مسلم اسلامک سینٹر پمپ لین کے اندر موجود ہے، وہاں پارکنگ ایریا بھی موجود ہے. اور کل انشاءاللہ العزیز یہ جاتے وقت فلائر لے کے جائیں آپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دامے در میں سخن قد میں آپ خود بھی شرکت کریں گے اور اپنی خواتین بچوں کو بھی اس میں شامل کریں گے. اس میں ہمارے ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہیں عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب جو کہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنا حصہ اتنا جو ڈالیں کہ بھائی سال میں ایک دفعہ بلکہ کئی سال کے بعد اس طرح کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ حضرات اس میں اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور اس میں شرکت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چاند بھائی کے پھوپھا یا خالو بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.